میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو وہ پا کے جایا کرو ہنا پیڑا جا ٹروزر وہ مسجد نہیں رکھے ہے کیوں مسجد نہیں رکھے ہے وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی اللہ دے گھر رہی ویاہ نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا, اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, حجامت کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا, پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام, دلہن کا نام, بارات کہاں جائے گی, بارات دوپہر کی ہے, بارات رات کی ہے, نکاح کا ٹائم کیا ہے, کھانے کا ٹائم کیا ہے, رخصتی کا, بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی, لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن ادھر یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا, جب عرس پہ جانا, جب میلاد شریف پہ جانا, جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے ادھر شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں, سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک ہے, اس سے آگے نہیں. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے ادھر جی. ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے ادھر, ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے, ہم چڑھ چڑے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا, آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے, مسجد میں آنے کے آداب ہے, محفل میں آنے کے آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے, نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت. وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت, وہ کیا کر رہا ہے, وہ فلم میں بھی سر پہ پگ, میں نے بات غلط تو نہیں کی, اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ, انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ, پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی, تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا, وہ شیروانی. آج کل دلہے ہمارے پینٹ کوٹ, اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ, چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے. تو دلہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں, تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہا تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا. تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے, میرے تو کہنا پرچہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا, میں نے کہا آج کلائیاں پا کے آئے ہیں نا سر تے, میں نے کہا کوئی آئینے پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلائیاں پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی. نہیں حضرت میں بس یہ اتفاق. کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی نہیں دے کلا بان لے اسی کدی ساڑھے یار لے بھی بنے دیا ہے, ووٹی لے دے کلا بان لے کدی ساڑھے یار لے. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک جتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو. نہیں جی ننگے تیری ساری شبراتیں دیکھو اس کی, ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھنی ہو, ننگے تیری.
اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ بندی ہو، اور نہیں ننگے سیری. ساری شب معراج چیک کرو، ننگے سیری. 10 محرم دیکھو، ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو، ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو، ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو، ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو، ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو، ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو، ننگے سیری. او تاکراتا دیکھو، ننگے سیری. او ستیوی دیکھ لو، ننگے سیری. او عیدہ دیکھ لو، ننگے سیری. دس سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹ ہی لئی مارن لئی ساڈے سونے لئی نہیں. کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تے صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنی. چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے. اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں، کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا. جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگ دے ہو، او دے محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف سونے کا رنگ ہے. اور کوئی جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے. فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے. علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خاں بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب اللہ. تو اس نے کہا حضرت بس جی بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ لکھا جی وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا
اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے, تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا, لیکن اس نے کیا کرنا, کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا. اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی, یہ تو واقعی اللہ والا ہے, کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا, صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے, اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور, ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. اس نے کہا چیک کرو, کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا, اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے, اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی, جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعتاً اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آ گئی, اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی, لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا, شہزادی بیٹھی رہی, دعا کے لیے کہا, اس دعا کر دی. جاتے شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا, میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں, تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت, لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے, سوکھا تو نہیں آنا, لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے, آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا, کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی, بادشاہ بھی عقیدت نظریں جھکائے بیٹھا رہا, ڈرا سا. وہ بھی ڈرا بیٹھا رہا, ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا, اس نے دعا کر دی. بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی, اس نے لینے سے انکار کر دی. جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نا اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. اب بادشاہ پیچھے ہٹے, وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہے اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو, میں تو آگے دنیا دار, آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. وہ پھر پاؤں پکڑ, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. بادشاہ نے امان دی, اس نے کہا دی امان. اس نے جناب وہ پاگ اتاری, وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی, تو اپنا ہی بندہ نکل آیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال کر دیا تم, میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا, تجھے زبان دی تھی اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا, بادشاہی بھی دے دوں گا. اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو پڑا اور رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں, تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے. اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا, تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے, کیا ملا تجھے. اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا. اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا. چلے ہو جاؤ ہو جاؤ یار پتر ہو جاؤ.